نہ کر توہین پیغمبر کی نہ بن شاتم صحابہ کا، نہ کر توہین پیغمبر کی نہ بن شاتم صحابہ کا، تو کر اطاعت پیغمبر کی تو بن خادم صحابہ کا۔ ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ کر توہین پیغمبر کی نہ بن شاتم صحابہ کا، تو کر اطاعت پیغمبر کی تو بن خادم صحابہ کا۔ اے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اس لیے کہ تیری رگوں میں رواں ہے پاک خون صحابہ کا۔ مت پوچھ میری عظیمت کی وسعت کہاں تک ہے، ارے ظالم ستا کے دیکھ لے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بالخصوص منصفین اعظام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج کا یہ تقریری مقابلہ، اس تقریری مقابلے کے اندر میں عظمت صحابہ کے عنوان سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی، ایسی خوش نصیب اور خوش قسمت ہستیوں کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضائے الہی کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابع دار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان کفار پر زوردار ہیں، دین کے سچے داعی اور علم بردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا بلا واسطہ علم دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہی وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ نبی کی رسالت کے پاسبان صحابہ، نبی کی رسالت کے امین صحابہ، سنیے نبی کی نبوت کا فیض پا کر کوئی صداقت کا امین بنتا ہے، کوئی عدالت کا شاہ سوار بنتا ہے، کوئی سخاوت میں نامور بنتا ہے، کوئی جرأت کا پہاڑ بنتا ہے۔ کسی کے لیے عزت کے فیصلے، کسی کے لیے عظمت کے فیصلے، کسی کے لیے رفعت کے فیصلے کائنات کہے نہیں نہیں، تاریخ کہے نہیں نہیں، حدیث بولتی ہے، قرآن بولتا ہے، خدا بولتا ہے، نبی بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الوارثون، صحابہ وارث ہیں، نبی کے اسم کے وارث، جسم کے وارث، اخلاق کے وارث، کردار کے وارث، جرأت کے وارث، امانت کے وارث، دیانت کے وارث، الذین یرثون الفردوس، وہ جنت جو رب نے بنائی ہے، سجائی ہے، سنواری ہے، صحابہ اس جنت الفردوس کے بھی وارث ہیں۔ صحابہ وہ پل ہیں جو امت کو نبوت سے ملا ہے، صحابہ وہ واسطہ ہے جو امت اور نبوت کے درمیان تعلق رکھتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے صحابہ کی اس مقدس جماعت کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں بیان فرمایا، کہیں اولئک ھم المفلحون کہا، کہیں اولئک ھم
الصادقون سے پکارا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصف کیا، کہیں اولئک هم الفائزون سے تعارف کرایا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ جو زبان کے پکے قول کے سچے تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنی اولاد کو یتیم کرایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ شاعر بھی جھوم اٹھتا ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس گلشن میں بہار آئی۔ سامعین ذی وقار، ذرا سوچئے، غور کیجئے، میرے نبی کے ان جانثاروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن مجال ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفار کا نام و نشان مٹتا گیا۔ ایوان کیسر و کسریٰ میں کوہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، یہ شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔